مومی اور میرو کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، پر کام کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی گھومنے باہر نہیں جا سکے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیو ایئر کے لیے کہیں گھومنے جائیں گے۔ مومی کو پہاڑوں کا شوق تھا تو وہ لوگ کسی ہل اسٹیشن میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بہت سی جگہ کی سیر کی اور ٹائم سپینڈ کیا۔ نیو ایئر کی رات کو وہ پارٹی کر رہے تھے اور رات بہت زیادہ ہو گئی۔ دونوں آدھی رات کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک پرانی حویلی پر پڑتی ہے۔ وہ حویلی بالکل خالی تھی، جیسے سالوں سے وہاں کوئی آیا نہ ہو۔ اس کی بلڈنگ بہت پرانی اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ مومی اور میرو دونوں حویلی کے اندر چلے گئے۔ وہ حویلی کے اندر جا کر زور سے شور مچانے لگے اور ہنسنے لگے۔ مومی دیواروں پر لگی تصویروں کا مذاق اڑانے لگی۔ میرو کو وہاں ایک صوفہ نظر آیا جس کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میرو سوچنے لگا کہ شاید ان کو اس حویلی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ اگر کوئی ہوتا تو باہر تالا کیوں لگا ہوتا۔ یہ سوچ کر مومی اوپر چلی گئی۔ میرو اب ہوش میں آنے لگ گیا تھا۔ اس نے مومی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اسے اب وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مومی کے پیچھے جا کر اسے روکنے والا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف مومی اوپر والے فلور پر پہنچ چکی تھی۔ اس فلور پر بالکل آخر میں ایک کمرہ تھا جہاں کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل بند ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہاں کچھ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اور وہ ایک دم ڈر گئی۔ کمرے کی ہر چیز سڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں کوئی کھڑا ہوا تھا، بالکل خاموش۔ اس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ وہ مومی کو ہی گھورے جا رہا تھا، مانو وہ وہاں کھڑا کوئی پتلا ہو۔ مومی نے جیسے ہی میرو کو آواز دی، وہ کونے سے بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر مومی وہاں سے بھاگنے لگی۔ سیڑھیوں کے پاس مومی نے جو دیکھا وہ سکتے میں آ گئی۔ ایک ماں اور بیٹی اس کے سامنے تھے۔ شاید وہ مر چکے تھے اور ان کی روح تھی جو اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ اس بچی نے مومی کا گلا پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ بچی مومی کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی اور پھر مومی کی آنکھوں سے بھی خون آنے لگ گیا اور وہ چلاتی ہوئی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور میرو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور میرو سے پاگلوں کی طرح پوچھنے لگی کہ اس حویلی میں کیا ہوا تھا۔ تو میرو نے اسے بتایا کہ مومی کے اوپر جانے کے بعد وہ وہیں رکا رہا۔ اس کو کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مومی کی چیخ سن کر وہ فوراً بھاگ کر اوپر آیا۔ وہ مومی کا نام پکار رہا تھا کہ تب ہی میرو کو ایسا لگا کہ کوئی مومی کا گلا دبا رہا ہو اور پھر مومی کی آنکھوں سے خون آنے لگا اور تب ہی بہت تیز چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرو نے جو اسے بتایا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کبھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ اس رات اس ڈراؤنی حویلی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد کئی مہینوں تک وہ گہرے صدمے میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے اور جب وہ خود کو شیشے میں دیکھتی تو اس کو لگتا کہ اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہے۔ کئی سارے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد مومی کی حالت اب کچھ بہتر ہونے لگی۔ وہ کون تھا جس کو مومی نے کمرے میں دیکھا تھا اور اس کی شکل میرو جیسی کیوں تھی؟ اور وہ ماں بیٹی کون تھی؟ وہ اس حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ خیر جو بھی ہو، ہم امید کرتے ہیں ایسا نیو ایئر کا ایکسپیرینس کسی کا نہ ہو۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔